الصلاة خير من النوم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم علی قومی، یہ ہمارے دلائل ہیں، یہ ہماری حجتیں ہیں جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف عطا فرمائیں۔ نرفع درجات من نشاء، مقام و مرتبہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ ارشاد فرمایا ہم جسے چاہتے ہیں کئی درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ تو انبیاء، اولیاء، فرشتوں کو جو مقام ملا وہ اللہ کے اذن سے ہے اور اللہ کی عطا سے ہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ اسحاق تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جوان ہوتے ہوئے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لمبی عمر عطا فرمائی۔ کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ اس میں یہودیوں کا بھی رد ہے، عیسائیوں کا رد بھی ہے، مشرکین مکہ کا بھی رد ہے۔ مکے کے پجاری جو بتوں کی پوجا کرتے وہ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کی اولاد بھی یہی کرتی تھی۔ یہودی یہ کہتے کہ یہ سارے یہودی تھے، عیسائی کہتے یہ سارے عیسائی تھے۔ قرآن پاک نے سب کی مذمت فرمائی، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور تمام انبیاء کو ہم نے ہمیشہ کے لیے ہدایت سے نوازا، اور وہ کبھی یہودیت، عیسائیت یا شرک اور کفر کی طرف کبھی نہ گئے۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہدایت عطا فرمائی، یعنی ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور آپ کی اولاد سے داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو مقام و مرتبہ ہم نے عطا کیا۔ وہ سب کے سب اسلام کی دعوت دینے والے تھے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح نیکی کرنے والوں کو ہم صلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام کو بھی ہم نے ہی مقام و مرتبہ دیا اور انہوں نے بھی اسلام ہی کی دعوت دی۔ کل من الصالحین، تمام کے تمام نیکوکاروں میں سے تھے، اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھے۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، حضرت اسماعیل، یسع، یونس اور حضرت لوط علیہم الصلاۃ والسلام پر بھی ہم نے ہی فضل کیا۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان تمام کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے آبا و اجداد میں سے، ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ہم نے فضیلتیں عطا فرمائیں۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چن لیا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ، اور انہیں ہدایت پر استقامت عطا فرمائی۔ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ انہی آیات کی روشنی میں علماء اہل سنت نے قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ ہر نبی معصوم ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی۔ ذالک خود اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اے ہدایت دینے والے رب، تو ہمیں بھی ہدایت پر استقامت عطا فرما، نفس و شیطان کے ہر وار سے محفوظ فرما،
اور ایسا کرم کر دے، ایسا کرم کر دے کہ ہمارے لیے نیک بننا آسان ہو جائے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر وہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ضرور ان کے تمام اعمال نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. کہ جب کوئی شرک کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. تو جو مسلمان ہو اور کافر ہو جائے یا مرتد ہو جائے، مشرک ہو جائے، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. لیکن کفر و شرک اس کے تمام نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انڈیا میں ایسے نادان لوگ ہیں کہ جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم انہیں دین کے قریب لا رہے ہیں. ان ہندوؤں کو جب کہتے ہیں کہ ہماری کتاب پڑھو، ہماری بات سنو، تو یہ ہندو کہتے ہیں کہ تم پہلے ہمارے مندر میں آؤ، ہماری پوجا پاٹ کرو، تو پھر ہم تمہاری مسجد میں بھی آئیں گے، تمہارے قرآن کو بھی پڑھیں گے. تو وہ نادان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اور وہ ان کی اصلاح کے لیے مندر میں چلے جاتے ہیں، بت کو سجدہ کر لیتے ہیں. جو شخص ایسا کرے اس کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اگر وہ توبہ نہ کرے اور ایمان دوبارہ نہ لائے تو وہ چاہے نمازی ہو پھر بھی وہ جہنمی ہے. بت کے سامنے سجدہ کرنا یہ مشرکوں کی خاص علامت ہے. چاہے اس کی کوئی بھی نیت ہو، ایسا کرنے والا کافر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. یاد رکھیں کہ نیکی کی دعوت ہمیں دینا لازمی ہے، مگر شریعت کے دائرے میں. اگر شریعت کے دائرے سے ہٹ کر ہمیں نیکی کی دعوت کے لیے کوئی کام کرنا پڑے تو ہم شریعت کو ملحوظ رکھیں گے، کیونکہ اگر ہم نے گناہ کیا تو ہمیں اپنے گناہ پر جواب دینا ہوگا. لیکن ہم نے کسی کو سمجھایا پھر بھی کوئی نہ سمجھا تو کل بروز قیامت ہماری پکڑ نہیں ہوگی. اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی. یہ انبیاء علیہم السلام، والحکمہ، اور انہیں حکمت عطا فرمائی، والنبوۃ، اور انہیں نبوت عطا فرمائی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، پس اگر یہ کافر، یہ مشرکین مکہ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں تو آپ رنجیدہ نہ ہوں. فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، بس بے شک ہم ایک ایسی قوم کو پیدا کر دیں گے کہ جو آپ کا انکار نہیں کرے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جب طائف کے میدان میں کافروں نے ظلم کیا تو پہاڑوں کے فرشتے نے عرض کی کہ آپ حکم دیں تو ان پر پہاڑ ملا دیے جائیں، گرا دیے جائیں، اور طائف کی بستی کو کچل دیا جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلیں ضرور مجھ پر ایمان لائیں گے. اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور انبیاء ہدایت کے اس مقام پر فائز ہوئے کہ جو ان سے وابستہ ہو جائے وہ بھی ہدایت کا مینار بن جائے. فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، بس ان کی تعلیم کی پیروی کیجیے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی معاوضہ اور اجرت طلب نہیں کرتا. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے.